ستاروں کی زبان کے اس خاص تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور قدرے پوشیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن کا نام انگریزی حرف ایس یا پھر ایس ایچ سے شروع ہوتا ہے۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق ان ناموں والے افراد کی زندگی میں کچھ ایسی زبردست اور حیران کن تبدیلیاں آنے والی ہیں جن پر عام طور پر زیادہ بات نہیں ہوتی۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا مدعے پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی یہ پراسرار چال آخر کیا اشارے دے رہی ہیں۔ اب سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان لوگوں کے اتنے پوشیدہ دشمن بن کیوں جاتے ہیں؟ مطلب یہ وہ افراد ہیں جو فطرتاً انتہائی نیک ہیں، دوسروں کو بے پناہ عزت دیتے ہیں، کسی کا حق مارنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے اور منافقت سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے، ان کی یہی سادگی اور اچھائی کچھ حاسدین کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتی ہے اور وہ ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ان کی اپنی اچھائی ہی ان کے لیے ایک کڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اگر ہم ایک طرف ان ایس اور ایس ایچ والے لوگوں کو رکھیں تو ان میں بے پناہ صبر، توکل اور ایمانداری نظر آتی ہے۔ شدید دل آزاری کے باوجود یہ خاموش رہتے ہیں اور ان کا روحانی کنیکشن واقعی بہت کمال کا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ان کے مخالفین ہیں جن کا سارا زور بس حسد، جھوٹے الزامات اور بہتان تراشی پر ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان افراد کی اصل طاقت کوئی پیسہ یا مادی چیز نہیں، بلکہ ان کا یہی صبر اور سچائی ہے جو انہیں بڑی سے بڑی دلدل سے بآسانی نکال لاتی ہے۔ خیر، اب ذرا ماضی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں، خاص طور پر سال 2016 کی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ وہ سال تھا جب نجومیات کے اعتبار سے ان پر ایک انتہائی سخت دور کا آغاز ہوا، جسے ہم ساڑھے ستی کہتے ہیں۔ اس نے ان کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مطلب یہ جو کامیابیاں اب نظر آ رہی ہیں یہ کوئی راتوں رات کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی اور تھکا دینے والی جدوجہد ہے جو سالوں تک جاری رہی ہے۔ تو اس سفر کو اگر ترتیب سے دیکھیں تو 2016 کی ساڑھے ساتی سے شروع ہو کر 20 کی دہائی کے وہ تمام سال جو شدید ذہنی بے سکونی میں گزرے، ان سب کے بعد اب ہم ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ جی ہاں، مئی 2026 یہ وہ وقت ہے جہاں سے اب بالآخر ایک بتدریج ریلیف اور سکون کا احساس شروع ہو رہا ہے۔ اتنے لمبے اندھیرے کے بعد اب واقعی روشنی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ بظاہر یہ لوگ بہت محنتی اور متحرک نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے اندر ہی اندر جو جنگیں لڑی ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ زہرہ جیسے سیاروں کے سخت اثرات نے انہیں شدید بے خوابی کا شکار رکھا۔ ذہن میں ہر وقت ایک عجیب سی نامعلوم سی بے چینی سوار رہتی تھی اور کام کرنے کی لگن ہونے کے باوجود جسم میں ایک سستی سی چھائی رہتی تھی۔ ستاروں کی یہ چال انسانی ذہن کو کیسے جکڑ لیتی ہے، یہ واقعی ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ اتنے شدید ذہنی اور نجومی دباؤ کے باوجود انہوں نے اپنے اصول نہیں چھوڑے۔ چاہے نیند کی کمی سے ذہن کتنا ہی دھندلا کیوں نہ گیا ہو، انہوں نے کبھی ایماندارانہ اور حلال رزق کی تلاش پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی محنت بالکل خالص تھی اور یقیناً یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اب ان کا مشکل وقت بالآخر ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے اس سفر کے سب سے اہم موڑ کی طرف بڑھنے کا، جو کہ مئی اور جون 2026 کے مہینے ہیں۔ مئی کا یہ مہینہ ایک بالکل نئی امید اور اچانک خوشخبریاں لے کر آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر اب بھروسے کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو بالکل غیر متوقع اور شاندار فوائد مل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ فائدہ کسی بیرون ملک موقع کی صورت میں ہو، یا پھر مقامی سطح پر، خاص طور پر پاکستان میں کوئی ایسی پراپرٹی یا ڈیل ہو جو پوری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دے۔ یہ مہینہ دراصل پچھلے تمام نقصانات کے خاتمے کا پہلا اور ٹھوس قدم ہے۔ اور اگر جون 2026 کی بات کی جائے تو اسے سیدھا سرپرائز کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو نئے اور شاندار کاروباری منصوبوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایسے معاہدے ہونے جا رہے ہیں جو سیدھا منافع میں اضافے کی طرف لے جائیں گے۔ ملازمت کرنے والوں کے لیے پروموشنز منتظر ہیں، روزگار کے نئے اور بہترین مواقع کھل رہے ہیں، اور ہاں، جائیداد کی خرید و فروخت یا نئے گھر کے حصول کے بھی شاندار امکانات موجود ہیں۔ ان سب باتوں کا لبے لباب یہ ہے کہ سال 2026 بلا شبہ ایک فیصلہ کن سال ہے۔ یہ کوئی عام سال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب پچھلے کئی سالوں کے کھوئے ہوئے مواقع اور نقصانات کی بھرپائی ہو رہی ہے۔ جو راستے طویل عرصے سے بند پڑے تھے وہ اب پوری طرح کھل چکے ہیں۔ 2026 محض ایک ہنسا نہیں، بلکہ ان افراد کے لیے ایک بالکل نئی اور روشن شروعات ہے۔ لیکن رکیے، جہاں ستاروں کی چال اتنی سازگار ہے، وہیں کچھ چھپی ہوئی رکاوٹیں بھی ہیں، جن میں سب سے بڑا خطرہ انسانی حسد کا ہے۔ ہم سب نے نظر بد کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ منفی توانائی ایک ایسی حقیقت ہے جو بظاہر بالکل ٹھیک چلتے ہوئے حالات میں بھی اچانک رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے۔
कभी कभार ऐसा होता है कि निजूमी हिसाब से वक्त 100% साजगार होता है, लेकिन अनछुपी हुई दुश्मनों का हसद या उनकी बुरी नज़र तरक्की के रास्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जो नज़र तो नहीं आती मगर आगे भी नहीं बढ़ने देती। तो फिर इस नजरे बद और इन रुकावटों का हल क्या है? आइए इन रूहानी और काबिल अमल हल पर बात करते हैं जो एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। सबसे पहले उन नामों की बात करते हैं जो एस हर्फ से शुरू होते हैं। उनके लिए एक इंतहाई खास रूहानी अमल तजवीज़ किया गया है। करना यह है कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 313 मरतबा अल्लाह ताला के ये खूबसूरत नाम या समीओ या बासितु या रज़ाकु पढ़ने हैं। ये मखसूस विर्द दरअसल उन बंद रास्तों को खोलने और एक मजबूत रूहानी हिसार कायम करने के लिए इंतहाई कारगर है। बिल्कुल इसी तरह जिन अफराद का नाम SH से शुरू होता है उनके लिए भी एक मिलता जुलता अमल है। उन्हें भी इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, लेकिन दरमियान में जो अस्मा पढ़ने हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, यानी या शहीद या बासित या रज़ाक, उन्हें भी 313 बार पढ़ना है। ये अमल उनके रास्ते में खड़ी उन तमाम गैर मरी दीवारों को गिराने के लिए तजवीज़ किया गया है ताकि खुशहाली का सफ़र बिना रुके जारी रहे। अच्छा, एक बात जो बहुत ही अहम है वो ये कि मामला सिर्फ इन वज़ाइफ पर आकर ख़त्म नहीं हो जाता। सदक़े की जो अपनी एक हिफाजती ताकत है उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। रोज़ाना के इन वज़ाइफ के साथ बाकायदगी से दिया गया सदका वो मास्टर की है जो हासिदीन के तमाम वार नाकाम बना देती है। ज़राए के मुताबिक वजीफ़ा और सदका जब आपस में मिलते हैं तो ये एक ऐसा मुकम्मल रूहानी पैकेज बन जाता है जिसे दुनिया की कोई मनफी चीज़ नहीं तोड़ सकती। आज के इस पूरे तज्ज़िये का अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो यही है कि हकीकी कामयाबी उसी को मिलती है जो अपने सब्र को सदक़े के साथ मिला दे। पिछले 10 सालों की वो तमाम मुश्किलात, वो थका देने वाला ज़हनी दबाव और रुकावटें, अब इन सब पर किया गया सब्र रंग लाने वाला है। और ये कामयाबी इसलिए भी महफूज रहेगी क्योंकि उनकी रूहानी मशकें और उनका सदका उन्हें हर बुरी नज़र से बचाए हुए है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। एक तरफ सितारों की ये शानदार और साजगार चाल है जो मुकद्दर की खुशहाली ला रही है, और दूसरी तरफ ये रोज़मर्रा की रूहानी तैयारियां और सदकात हैं। क्या ये दोनों मिलकर बिलाखिर माजी की तमाम महरूमियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे? ये यकीनन गौर तलब बात है। इस तज्ज़िये में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। ये बात तो तय है कि जब सितारों का इल्म और रूहानियत आपस में मिलते हैं तो ज़िंदगी की गुत्थियां वाकई सुलझने लगती हैं।